بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے علامہ اقبال کی نظم شکوہ کو شروع کیا ہوا ہے، تو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں ان کی نظم کا 9واں بند۔ تو علامہ فرماتے ہیں، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے۔ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، اور کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزداں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزداں کو۔ تو ناظرین کرام، آپ نے یہ بند ملاحظہ فرمایا، بات وہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انتہائی عاجزی سے علامہ اقبال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکوہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم مسلمانوں نے تیرا راستہ اختیار کیا اور تیرے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کی، اور ہر طرح کی کوشش میں تیری مدد چاہی۔ اے اللہ، ہماری مدد کر کہ ہم لوگ صرف تجھ پر ہی بھروسہ کرنے والوں میں ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو آئیے اس بند کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ خیبر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مدینہ شریف کے شمال مغرب میں یہودیوں کی بستی ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کیا، اور اس کا صحرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر رہا۔ شہر کیسر قسطنطنیہ کو کہا جاتا ہے۔ سر کرنا، فتح کرنا، مخلوق خداوند بت، وہ بت جو اس وقت کعبے میں نصب تھے، پیکر جسم وجود، آتش کدائے ایران کی عبادت گاہیں، مراد ہے کہ جہاں آگ کی پرستش کی جاتی تھی، آگ کو پوجا جاتا تھا، اور یہ اسلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ انتہائی اس حوالے سے کٹر تھے آگ کی پوجا کرنے میں۔ وہ آگ ہی کو اپنا خدا تصور کرتے تھے اور اسی سے اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کو کہتے تھے۔ اب ترجمہ اور تشریح اس طرح ہے، اقبال اللہ تعالیٰ کے حضور کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہی تو بتا کہ قلعہ کموس، خیبر جسے قلعہ کموس بھی کہتے ہیں، کو کس نے فتح کیا، اور قسطنطنیہ کو بھی ہم ہی نے ہی فتح کیا۔ وہ بت جن کو لوگ خدا مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم ہی نے ان کو پاش پاش کیا، اور جو لشکر بھی ہمارے مقابلے میں آئے ہم نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، تاکہ صرف اور صرف تیرا نام اونچا ہو اور لوگ یہ جان جائیں کہ سوائے تیرے کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہے۔ میرے اللہ، ہم نے ایران سے بھی آگ کی پوجا کو ختم کروایا اور اس میں اپنا اہم کردار ادا کیا تاکہ تیرا ذکر زندہ رہے، اور ہم نے یہ تیری رحمت سے، تیری مدد سے کر دکھایا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے یہ سارے کام کیے۔ اے رب العالمین، اب وقت ہے کہ ہم پہ رحم فرما
کہ مسلمان قوم بہت پریشانی کے عالم میں ہے. یہ اپنی اقدار کھو چکی ہیں، اپنے آباء و اجداد کے اصولوں اور روایات کو بھول چکی ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بہک چکی ہے. اے رب کریم ہماری مدد فرما، ہماری نسل کو سیدھا راستہ دکھا، تاکہ ہم تیرے بندوں میں، تیرے نیک بندوں میں شمار ہوں، اور وہ لوگ جو تجھے نہ ماننے والے ہیں اور نہ ہی تیری پرستش کرنے والے ہیں، جو تیرے مقابل شرک کرتے ہیں اور تیرے مقابل دوسروں کو خدا مانتے ہیں، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں اور نیست و نابود کر دیں. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ ہمارا شکوہ سے 9واں بند تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. اب آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ یوسف مثالی ورڈ کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے سے بھی نوازیے گا. بے شک آپ کا دیا ہوا حوصلہ ہماری پذیرائی بھی ہے، ہماری حوصلہ افزائی بھی ہے. انشاءاللہ آئندہ کے لیے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.